ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات. ناظرین آج کا جو موضوع میں نے چنا ہے وہ تو اس کا اعلان تو آپ لوگوں کے سامنے آ گیا ہوگا، لہٰذا میں آج اس عنوان پہ اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک واقعہ یا پھر آپ اس کو کہانی کہیے وہ سنانا چاہتا ہوں. وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے ایک وزیر کو اس کی کسی غلطی پر سزا دینے کا فیصلہ کیا اور وزیر سے کہا کہ تمہاری غلطی کی سزا یہ ہے کہ تم یا تو 100 کچے پیاز کھاؤ ایک ہی نشست میں، یعنی ایک ہی بیٹھک میں، یا پھر دربار میں سرعام 100 جوتے کھاؤ. وزیر تو وزیر تھا، لہٰذا اس نے پیاز کھانے میں بہتری سمجھی اور پھر بے عزتی سے بچنے کے لیے پیاز کھانا شروع کر دیا. 100 پیاز اس کے سامنے رکھے ہوئے تھے. چند پیاز کھانے کے بعد ہی اس کی حالت بگڑنے لگ گئی اور پریشان ہونے لگا تو بولا کہ نہیں، مجھ سے پیاز کھائے نہیں جا رہے، آپ مجھے جوتے لگا دو. اب جوتے پڑنے شروع ہوئے تو ہوش ٹھکانے لگے اور بولا کہ نہیں جوتے مت مارو، میں پیاز ہی کھاتا ہوں. ابھی پھر تھوڑے سے پیاز کھائے تھے کہ پھر پریشان ہوا اور کہا کہ نہیں، پیاز کھائے نہیں جاتے، مجھے جوتے مارو. اس طرح کرتے کرتے وہ 100 جوتے بھی کھا چکا تھا اور 100 پیاز بھی. جی ہاں ناظرین، بظاہر آپ کو یہ لطیفہ لگ رہا ہوگا، مگر یہ لطیفہ آپ کے سامنے میں رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ آج اس قوم کی درگت ایسی ہی ہو گئی ہے. یہ قوم آج جوتے بھی کھا رہی ہے اور پیاز بھی کھا رہی ہے اور پھر واپس وہی غلطی دہرا رہی ہے. اس قوم کی حالت اسی وزیر کی سی ہو گئی ہے. وہ کسی بھی صورت میں سیاستدانوں کی بات کریں تو وہ ہمیں جوتے بھی مارتی ہے، پیاز بھی کھلاتی ہے اور دونوں سزا کے طور پر ہم اس کو کھاتے بھی ہیں اور دوبارہ انہیں احمقوں کو چن کر بھی لاتے ہیں. ناظرین، اس قوم کو لوٹنے والے صرف سیاستدان، ڈاکٹرز، وکلاء یا دیگر پیشہ ور افسران ہی نہیں بلکہ سرمایہ کاری کے نام پر بھی قوم بار بار ٹھگی جاتی رہی ہے. مگر اب حال یہ ہے کہ اس قوم کو لوٹنے والے حج کے نام پر بھی لوٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، یعنی اللہ کے نام پر بھی لوٹنا شروع ہو گیا. ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ اس قوم کو لوٹنے کے لیے دوسرے سماج و قوم کے افراد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی قوم میں ایسے لٹیرے ہیں کہ وہ آپ کو کوڑیوں کی عوض بیچ دیتے ہیں اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا. اور ہم نے اپنی عادت بنا لی ہے لٹیرے سیاستدانوں کو، لٹیرے ڈاکٹرز کو، لٹیرے سرکاری افسران کے ساتھ وفاداری کرنے کا اور قوم کے مخلص رہنماؤں کی ناؤ ڈبونے کا. تو پھر آپ ہی بتائیے کہ ملک و قوم کی تقدیر کو کس طرح بدل پائیں گے ہم لوگ. ناظرین، جی ہاں، ہمارے ریاست کرناٹک کے بنگلور کی بات کروں تو ادھر 2-3 سال کے عرصے میں 19 ایسی سرمایہ کاری کے نام پر کمپنیاں کھلی ہیں جنہوں نے اس قوم سے سرمایہ کاری کو دگنی کرنے کا دعویٰ کر کے رقم لیا اور آج 7 مہینے 8 مہینے گزر گئے بلکہ 1 سال کا عرصہ بیتنے لگ گیا ہے کہ سب کے سب لوٹ کر فرار ہو گئے یا پھر بہانہ بازی کرتے گھوم رہے کہ نقصان ہوا، فلاں ہوا، فلاں ہوا. ناظرین، میں ان کمپنیوں کا نام لوں کہ نہ لوں، مگر آپ مجھ سے بھی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کمپنیاں کون سی ہیں. وہ چاہے کمپنی بنگلور کے فریزر ٹاؤن میں ہو، اس کے آفس ہو، آر ٹی نگر میں اس کے آفس ہو، جے نگر میں ہو، بسم اللہ نگر میں ہو، یا ملک کے دیگر ریاستوں کی کمپنی ہو، سب لٹیرے ہیں. جی ہاں، ایک بار پھر میں زور دے کر کے کہتا ہوں کہ یہ سب کے سب لٹیرے ہیں. اور بعض دفعہ جب کوئی مجھے ان کمپنیوں کے سلسلے میں پوچھتا ہے، افسوس ظاہر کرتا ہے، تو میں بارہا ان سے کہتا ہوں کہ اس قوم کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. جو قوم محنت کے نام پر بھاگنے لگے،
جس کے رگو پے میں لالچ، حرص اور بے حسی، حلال و حرام کی تمیز نہ ہو، بنا محنت کیے کاہلی کی وجہ سے دگنا فائدے کا لالچ رکھتے ہو، تو بھلا مجھے بتائیے کہ اس سے بھی گئی گزری کوئی قوم ہے؟ ان کی اسی لالچ، کاہلی، بے حسی، حلال و حرام کی تمیز سے دوری کا فائدہ اٹھا کر اس طرح کی کمپنیاں وجود میں لائی جاتی ہیں۔ ابتدا کے کچھ مہینے انہی سے پیسوں سے ان کو فائدہ دینے کا ناٹک کرتی ہے، اس کی ٹوپی اس کے سر اور اس کی ٹوپی اس کے سر، پھر اس کے بعد دکھانے کے لیے کچھ جھوٹی موٹی پراپرٹی دکھاتے ہیں، کچھ زمینات دکھاتے ہیں، کچھ کمپنیاں دکھاتے ہیں، عوام کا بھروسہ جیتتے ہیں، اور جب کروڑوں روپے جمع ہو جاتے ہیں تو نقصان کا بہانہ بنا کر یا پھر الو بنا کر رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ کوئی دبئی میں بیٹھا ہے، کوئی سعودی میں بیٹھا، کوئی کہیں تو کوئی کہیں۔ ہم نے کچھ مہینے قبل یہ کمپنی کے بارے میں واٹس ایپ میں ایک پیغام ڈالا تھا کہ فلاں کمپنی میں انکم ٹیکس افسران اور ڈائریکٹوریٹ کے افسران کی چھاپہ مار کارروائی جاری ہے، اور وہ اطلاع مجھے پولیس تھانے سے ملی تھی، ادارے کو۔ تو اس دن سے ایک ہفتے کے اندر لگاتار مجھے دھمکی بھرے کال آئے، اتنی گالیاں پڑی کہ پوچھے مت۔ اور ان کے درمیان کچھ اپنوں نے بھی ناراضگی جتائی، کچھ دوستوں نے ناراضگی جتائی۔ اس میسج کے بعد اب 7 مہینے گزر چکے ہیں، اس کے بعد نہ کمپنی ابھر پائی، نہ لوگوں کی رقم لوٹ آئی۔ حال یہ ہے کہ رمضان کی عید کی خوشیاں سینکڑوں لوگوں نے نہیں بنائی ہیں۔ بعض عورتیں شوہر سے اجازت لیے بنا اس کمپنی میں پیسہ لگایا تو کئی خواتین کی ازدواجی زندگی اس وقت خطرے میں پڑی ہوئی ہے، یعنی طلاق کی نوبت آ چکی ہے۔ آخر کون ہے اس کا ذمہ دار؟ ہم نے اپنے ادارے کی طرف سے کئی مرتبہ چیخ چیخ کر کہا کہ ان کمپنیوں سے دور رہیے، کم سے کم ہم حلال و حرام کے بارے میں تو نہیں پوچھتے، بس دوگنا چاہیے، سہگنا چاہیے گھر میں بیٹھے بیٹھے۔ تو اپنے عقل سے سوچئے کہ بھلا اتنا فائدہ کوئی کیوں کر دے گا؟ میرا مطلب یہ نہیں کہ سب کمپنیاں ایسی ہیں، نہیں، ہرگز نہیں، لیکن اکثر کمپنیاں ایسی ہیں۔ ایسی کمپنیاں بھی ہیں جو جائز طریقے سے سمجھ میں آنے والا فائدہ دے رہے ہیں کہ بھائی ہاں اتنے پیسے لگائیں گے تو اتنا فائدہ ماہانہ مل سکتا ہے، مگر آپ پہلے جائیے تو صحیح، پوچھئے، تفصیلات لیجئے، حکومت کے ٹیکس، ویٹ اور آج کل کا نیا جو جی ایس ٹی اور آئی بی آئی کے تمام اصولوں کا پاس و لحاظ اس کمپنی میں رکھا جا رہا ہے کہ نہیں رکھا جا رہا ہے، مذکورہ کمپنی کی کتنی پراپرٹی ہے، کتنی زمینیں ہیں، کتنی دکانیں ہیں، سونا اور نقد کے مطابق کتنی شکل رقم بینکوں میں اس کی جمع ہے، یہ سب جانیے، پھر کمپنیاں جہاں سرمایہ کاری کرتی ہیں اس کمپنیوں کی تفصیلات حاصل کیجیے۔ آپ کا سرمایہ جہاں لگ رہا ہے یا جس کمپنی میں لگایا جا رہا ہے، کیا وہ حلال پروڈکٹ بناتی ہے یا حرام پروڈکٹ بنا کر کے بیچتی ہے؟ آپ کے ساتھ جو اصول پر، جن اصولوں پر، جن شرائط پر آپ کے سگنیچر لیے جا رہے ہیں، کیا وہ مزاربہ کی شکل کے مطابق فائدہ دیا جا رہا ہے یا نہیں؟ نقصان میں برابر کی شریک ہیں کہ نہیں؟ سب کچھ جان سکتے ہیں، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ فلاں نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا، اس وجہ سے میں نے اس کمپنی میں روپیے لگا دیا، اور وہ بھی کیا 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ 5 لاکھ، کسی نے رکشہ بیچ کر، کسی نے گھر بیچ کر، کسی نے زمینات بیچ کر، کسی نے اپنی زندگی کی کمائی ہوئی پوری پونجی، کسی نے سعودی اور دبئی میں کئی سالوں تک رہ کر کے لگائے گئے محنت کیے ہوئے پیسے لگا دیے، اور آج حال کیا ہے یہ سب آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ یہ مت بہانے بنائیے کہ جو فلاں نے مجھے کہہ دیا اس وجہ سے میں نے کمپنی میں لگایا، پیسہ کس کا جا رہا ہے؟ آج یہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی فیصلہ لینے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جملہ 17 کمپنیوں کے اس قوم کا کل سرمایہ جو ہزاروں کروڑوں سے بھی تجاوز کر رہا ہے وہ ڈوب چکا ہے، ملین ہو چکا ہے، کئی گھر بار برباد ہو چکے ہیں، کئی غریب سڑک پر آ چکے ہیں، کئی گھراؤں نے اپنے گھر بار بیچ چکے ہیں۔ سوچئے تو صحیح کہ اس قوم کو کون لوٹ رہا ہے؟
غیر نہیں. ایک مجلس میں بیٹھا تھا کچھ ہفتے قبل، اس بارے میں گفتگو جاری تھی، تو ایک شخص نے جو واقعی جس کو فکر تھی اس قوم کی، وہ کہہ رہا تھا کہ جب اس طرح کی شکایت لے کر کے ایک اعلیٰ پولیس افسر کے پاس گئے تو وہ غیر مسلم پولیس افسر صاف کہہ رہا تھا کہ آپ کی مسلم قوم کو لوٹنے والے دوسرے سماج یا قوم کے نہیں، خود تمہارے قوم کے لوگ ہیں، ان کو برباد کرنے والے تمہارے قوم کے لوگ ہیں. اس طرح کے کیسز صرف تمہارے قوم کی کمپنیوں سے آتے ہیں. اس پولیس نے مزید کہا کہ دیگر سماج کے لیڈر حکومت کا پیسہ لوٹتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو. اس نے مثال بھی دے کر کے کہا کہ ریڈی برادران کی مثال لے لیجئے، انہوں نے حکومت کے اصولوں کے خلاف جا کر پیسہ بنایا مگر اس کو عوام پر خرچ کیا تو آج اس کی قوم اس کے ساتھ ہے. مگر تمہارے لیڈران اور تمہارے تاجر لوٹ اپنے ہی لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں، ان کو ہی لوٹتے ہیں اور پھر ان کا سب کچھ لوٹ کر بھاگ جاتے ہیں. اور ان لوگوں کا سپورٹ کرنے کے لیے بھی تمہارے ہی قوم کے سیاسی لیڈران سامنے آتے ہیں. اب خود بتاؤ کہ اس قوم کو لوٹنے والے کون ہیں؟ جی ہاں ناظرین، یہ حقیقت ہے. ناظرین یہاں ایک بریک کی اجازت ہے، بریک کے اس بار کچھ اور حقائق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ناظرین، استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں. ناظرین، یہ بات تو ہوئی تجارت کے نام پر دھوکہ، سرمایہ داری کے نام پہ دھوکہ، اپنے ہی لوگ کو دے رہے ہیں. اب کچھ لوگوں نے، بلکہ کچھ ٹریول ایجنسی کے لوگوں نے عازمین حج کو بھی لوٹنا شروع کر دیا ہے خدمت کے نام پر. اب خود سوچئے کہ حج پہ جانے کے لیے اللہ سے مانگ مانگ کر، بڑی محنتوں سے، کوششوں سے، جدوجہد سے رقم اکٹھا کرتے ہیں اور ایک پھر کمبخت لٹیرا ٹریول ایجنسی کے نام پر 113 حاجیوں کو لوٹ کے نکل جاتا ہے. رقم کو، پیسوں کو ایک جگہ رکھیے، ان عازمین حج کی دل کی کیفیت کے بارے میں سوچئے کہ کس قدر ان کو تکلیف ہوئی ہوگی کہ امسال حج میں جائیں گے کہہ کر پوری تیاریاں کر لیتے ہیں، صبح شام رقم جمع کر کے ویزا کا انتظار کرتے ہیں، گھر بار خاندان میں سب حج پر جانے کی تیاری شروع ہوتی ہے، دعاؤں کی درخواست کا ایک سلسلہ چل نکلتا ہے اور عین موقع پر خبر ملتی ہے کہ ان کی رقم لے کر لٹیرا بھاگ نکلا ہے. تو کس قدر ذہنی اذیت ہوتی ہوگی. جی ہاں ناظرین، میں تازہ واقعہ پیش کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، بلکہ یہ خبر آپ تک بھی پہنچ گئی ہوگی. واٹس ایپ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی خبر رکتی نہیں. 113 عازمین حج سے 4 کروڑ سے بھی زیادہ رقم جمع کرنے والا حریم ٹورز اینڈ ٹریولز کا مالک صبغت اللہ شریف اپنے 6 دیگر ساتھیوں کے ساتھ اس وقت دھوکہ دہی کے معاملے میں پولیس کی حراست میں ہے. اس معاملہ جب سامنے آ گیا تو پورے حج اور عمرہ کی ٹور آپریٹر سوالات کے گھیرے میں آ گئے. عوام کہہ رہے کہ بات سمجھ میں نہیں جا رہی کہ کس پر بھروسہ کرے اور کس پر نہیں. بنگلورو کے تلک نگر پولیس نے صبغت اللہ شریف، ان کے فرزند عبد الرحمان، رضوان، ذیشان، سب ان کے دوست ہیں، ان کو گرفتار کر لیا ہے اور تقریباً 190 پاسپورٹ ان سے ضبط کر لیے گئے ہیں. ان پر 4 کروڑ روپے وصولنے کا ان پر الزام. ناظرین، پہلا معاملہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت ساری اس طرح کی خبریں موصول ہوتی رہتی ہیں. بیرون ممالک میں روزگار دلانے کے بہانے بھی کئی لوگوں نے عوام کو لوٹا ہے اور پھر سعودی اور دبئی جانے کا لالچ تو ہمارے نوجوانوں میں زیادہ ہے، مسلم نوجوانوں میں. ان کو ریال اور درہم کا لالچ دے کر ایجنٹ حضرات الگ الگ انداز میں لوٹتے ہیں. اب عازمین حج کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا.
ابھی یہ خبر ابھی عام ہوئی تھی کہ اس بیچ بھوپال سے ایک خبر آئی کہ حاجیوں کی خدمت کرنے کے لیے لوگوں کو مکہ مدینہ بھیجنے کا لالچ دے کر سینکڑوں لوگوں کے پیسے اور پاسپورٹ لے کر ایک ٹریول ایجنٹ فرار ہے. ابھی 3-4 دن قبل کی رپورٹ ہے. نرمان وہاں کے بھوگل نامی کمپلیکس میں الراضی ٹور اینڈ ٹریولز نام سے ایک دفتر کوئی آدمی چلا رہا تھا, جہاں مکہ مدینہ بھیجنے کے لیے ایک آدمی سے 13,300 روپے اور اس کا پاسپورٹ لیا جاتا تھا. لیکن کمپلیکس کے مالک ہرچندر سنگھ کے مطابق عید کے 3 دن بعد یعنی رمضان کی عید کے 3 دن بعد سے یہ آفس ہی بند ہے اور اس میں بیٹھنے والے ٹریول ایجنٹ کا موبائل بھی سوئچ آف ہے. اس معاملے میں دہلی کے مقیم شمشیر احمد نے ایک نیوز چینل کو بتایا تھا کہ انہوں نے بہار کے ضلع سیتامڑھی میں اپنے جاننے والے 23 لوگوں کا پاسپورٹ اور مطلوبہ رقم اس ایجنٹ کے پاس جمع کیا تھا. اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے طالب علم عبید اللہ کے مطابق اتر پردیش کے ضلع دیوریا سے کوئی 70 سے زیادہ لوگوں نے اس کام کے لیے پیسے اور پاسپورٹ داؤ پر لگائے تھے. بے روزگار نوجوانوں نے میڈیکل کے لیے دیگر ضروریات کے لیے گھر کے زیور بیچ کر اس کمبخت کے پاس روپے جمع کیے. ناظرین کیا ملا ہاتھ میں؟ فون سوئچ آف, اس کا دفتر بند. بلکہ حج کمیٹی آف انڈیا نے یہاں تک بتایا کہ اس طرح کی نوکری کے لیے عام ہندوستانیوں کو بھیجا ہی نہیں جا سکتا, وہ سرکار کی جانب سے چنے جاتے ہیں. تو ناظرین سوچئے مجبور لوگوں کا کتنے لاکھ روپیہ لوٹ کر ٹریولز ایجنٹ بھاگ گیا ہوگا. جب میری سیدھی بات کا عنوان کا اعلان ہوا تو ایک صاحب نے مجھے میسج کیا مہاراشٹر کے ناندیڑ سے. انہوں نے یوٹیوب میں بھی اس کو کمنٹس کیا, جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں. مہاراشٹر کے اعتماد حج عمرہ ٹورز کے مالک نے سال 2017 میں عازمین حج کے 2 کروڑ روپے حج کے نام پر لے کر ابھی تک فرار ہے, لوٹ کر کے نہیں آتا. 1 سال کا عرصہ بھی. اور اس کے مالک کا نام ہے الحاج شیخ سلیم صاحب. نام بھی تو دیکھیے, حاجی بھی ہیں اور شیخ بھی ہیں. اسی طرح برطانیہ کی اخبارات اٹھا کر کے دیکھ لیجیے, وہاں سے بھی آپ کو اس طرح کی خبریں موصول ہوتی. 2012 میں یہاں حکومت نے حاجیوں کے ساتھ فراڈ کرنے کا معاملہ سامنے آنے کے بعد 36 ٹریول ایجنٹوں کی چھان بین کی ہدایت جاری کی. 17 اگست 2017 میں پاکستان کے لاہور, کراچی اور اسلام آباد سے خبر آئی تھی کہ قریب 300 لوگ حج کے نام پر ٹھگ لیے گئے. نہ رقم ملی نہ پاسپورٹ, اور ایک فرد سے 4,60,000 روپے وصولے گئے تھے. ابھی 19 جولائی 2018 کو پاکستان کے پشاور میں نوید صادق نامی شخص کو پولیس نے گرفتار کیا, جس نے عقیل ٹریول اینڈ ٹورز کے نام سے تجارت کرتا تھا. کم قیمت پر ویزا دینے کا لالچ دے کر 15 افراد کو اس نے اور عبدالعقیل نامی شخص نے لوٹ لیا تھا. اور بھی ملکوں کی بہت ساری رپورٹس ہیں, میرے پاس وقت نہیں ہے آپ کے پاس رکھنے کی. چاہے آپ ملیشیا چلے جائیے, انڈونیشیا چلے جائیے, بنگلہ دیش چلے جائیے یا یورپین ممالک میں چلے جائیے, ہر جگہ یہ لٹیرے بیٹھے ہوئے حج کے نام پہ لوٹنے کے. آپ کو خبریں مل جائیں گی, گوگل میں آپ تلاش کر لیں. ناظرین دھوکے باز یہی نہیں رکتے, مکے میں بھی جا کر کے لوٹتے. 16 ستمبر 2016 میں خبر آئی تھی کہ پاکستان کی کچھ جعلسازوں نے حجاج کو مینا میں دھوکہ دیا تھا. 400 ریال میں بکرے قربانی کے لیے دینے کا وعدہ کر کے پیسہ لوٹ کر ایسے فرار ہوئے کہ ٹیلی فون ہی بند کر کے بیٹھ گئے, اور قریب 1000 حجاج سے فی کس 400 ریال لے کر کے بھاگ گئے. آپ خود اندازہ لگا لیجیے ریال کی کتنے دام ہوتے ہیں, ہندوستان اور پاکستان میں الگ الگ ہوں گے. اور ایک حجاج سے اگر 400 ریال لے کر کے یہ کہ حاجی سے بھاگتے ہیں تو یہ 1000 حاجی کے کتنے ہوئے ریال, اور اس کی جمع کر کے انڈین اور آپ کے پاکستان کی کرنسی میں جمع کر لیجیے, صاف سامنے آ جائے. اس کے علاوہ آپ لوگ یہاں حج کے موسم میں قربانی کے جعلی کوپن جاری کرتے ہوئے بھی دیکھے جا سکتے ہیں. یہ دھوکے باز حکومت کی جانب سے جاری کیے جانے والے کوپن کی نقلی کاپی فروخت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جی مکہ میں حج کے موسم میں ناظرین دیکھا آپ نے, مختلف راستوں سے حجاج اور معتمرین جو لوگ دھوکہ دے رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں, یہ لوگ اپنے ناموں کے ساتھ الحاج بھی لگا لیتے ہیں.
اور لمبے لمبے نام ہوا کرتے ہیں ان لوگوں کے جو لٹیرے ہوتے ہیں، حجاج کی خدمت کے نام پر لوٹتے ہیں یہ لٹیرے۔ ابھی ایک اور چلن چل نکلا ہے کہ آج اتنا پیسہ جمع کیجئے، 6 مہینے بعد آپ کو عمرہ کروایا جائے گا، یا اس سال آپ اتنی رقم جمع کیجئے اگلے سال آپ کو حج کروایا جائے گا۔ اس طرح کے آفر کچھ ایسے ٹریول ایجنٹس بھی دے رہے ہیں جن کے مالکان علماء حضرات بھی ہیں۔ میرا اس پر اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک سوال ہے، کچھ سوالات ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا میرا سوال یہ ہے کہ بھائی اتنی کم رقم لے کر آپ 6 مہینے بعد یا 1 سال بعد کسی کو عمرہ میں بھیجتے ہیں تو کیسے بھیجتے ہیں؟ ایک کم رقم کی مکمل اخراجات کے ساتھ کیسے بھرپائی ہوتی ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ رقم آپ کسی تجارت میں لگا کر فائدہ اٹھا رہے ہیں تو پھر اس فائدے سے سرمایہ دار کو کیوں دور رکھ رہے ہیں؟ اور اگر زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو کیا یہ مضاربہ کے تمام اصولوں کے مطابق سرمایہ داری ہو رہی ہے؟ اگر کسی تجارت میں نقصان ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے جس سے وعدہ کیا ہے اسے کیسے حج عمرے پر لے جائیں گے؟ اور پھر سوال یہ بھی ہے کہ آپ نے کیا سرمایہ کرنے والے کو اس بات کی اطلاع دی ہے کہ اس کی رقم فلاں تجارت میں لگائی جا رہی ہے اور اس سے ملنے والے منافع کو جوڑ کر اسے عمرہ یا حج پر بھجوایا جا رہا ہے؟ کیا اس طرح کے کاروبار کے لیے، کیا اس طرح کے آفرز کے لیے علماء کرام یا مفتیان کرام سے رجوع ہو کر یا پھر ملک کے مشہور دینی اداروں سے رجوع کر کے اس کے جائز و ناجائز کی شکلیں اور صورتیں معلوم کی ہیں آپ لوگوں نے؟ یعنی کہ آپ نے فتویٰ طلب کیا ہے؟ ناظرین یہ سب سوالات ہیں جو واقعی پوچھے جانے چاہیے۔ بظاہر ایک جوا لگتا ہے جو اس طرح کے آفرز دے رہے ہیں۔ اور حقیقت میں سب اس لیے ہو رہا ہے کہ گزرتے ایام کے ساتھ ٹریول ایجنسیوں کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور پھر لوگوں کو اپنے قریب کرانے کے چکر میں کیا صحیح ہے اور کیا نہیں اس کی جانکاری عوام کو بھی نہیں دے رہے ہیں، اور اس کا فائدہ وہ جھوٹے اور مکار ایجنٹس اٹھا رہے ہیں جو عازمین حج کو لگاتار دھوکہ دیتے آ رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے ناظرین۔ جی ہاں ناظرین، ایک اور بریک کی اجازت ہے، بریک کے اس بار کچھ اور حقائق۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ ناظرین استقبال ہے سیدھی بات کی انو کی محفل میں۔ ناظرین یہ جو میں سوالات آپ لوگوں سے کر رہا ہوں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کئی بعض ٹریولز ایجنٹس جو اس طرح کے آفر دیتے ہیں وہ عازمین حج کی رقم کہیں غلط کاروبار میں تو نہیں لگاتے، کیونکہ 23 نومبر 2015 میں شکاگو سے ایک خبر آئی تھی اور وہاں کے لوکل اخبار نے اس کو شائع کیا تھا باقاعدہ کہ یہ پاکستانی نژاد حج و عمرہ ٹریول ایجنٹ نے اپنے ہی ہم وطنوں کے حج اور عمرے کے لیے جمع کروائے گئے 13 لاکھ ڈالر یعنی تقریباً 13 کروڑ روپے کیسینو یعنی جوے میں اڑا دیے تھے، اور ملزم کو اس سلسلے میں 9 سال کی سزا بھی سنائی جا چکی ہے۔ شکاگو سن ٹائمز نامی ایک اخبار نے اس کی مکمل رپورٹ شائع کی ہے۔ ناظرین ایک زمانہ وہ تھا کہ جب عازمین حج سمندر کے راستے حج کے لیے کئی مہینے اور دنوں کا سفر کرتے تو قزاق یعنی سمندری لٹیرے، قزاق یعنی جن کو سمندر میں لوٹ کھسوٹ جو کرتے ہیں وہ قزاق کہا جاتا ہے، ان کا ڈر ستایا کرتا تھا ان لوگوں کو، عازمین حج کو۔ تاریخ میں اس طرح کے کئی سارے واقعات درج ہیں جہاں عازمین حج کو لوٹا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے اور خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی گئی۔ ابھی حال ہی میں نیوز زون نامی ایک ویب سائٹ نے خبر شائع کی، بلکہ وہ ہمارے ہندوستان کے مشہور انگریزی جریدہ دی ہندو کے خبر کا ترجمہ تھا۔ یہ آرٹیکل 17 فروری 2018 کو شائع ہوا تھا، جس کو لکھنے والے آدتیہ لی نامی مضمون نگار ہے۔
مضمون کا عنوان تھا انگریز قذاب یعنی سمندری لٹیروں نے مغل بادشاہ کو آگ بگولا کر دیا۔ اس عنوان کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ 1653 میں جنوبی مغربی برطانیہ میں پیدا ہونے والا ہنیرا ایوری قذاقوں کا بادشاہ بھی کہلاتا تھا۔ وہ 1971 میں رائل نیوی میں شامل ہونے کے بعد فنی مہارت اور پیشہ ورانہ سرگرمیوں کی وجہ سے کئی اعزازات حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ 1690 میں بحریہ سے فارغ ہونے کے بعد اس نے غلاموں کی تجارت شروع کر دی۔ غلاموں کی یعنی کہ افراد کی، زمانے میں تو غلام نہیں ہے، اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے۔ 1693 میں دوبارہ بحریہ میں بھرتی ہو گیا اور پھر ایک سال کے اندر 1694 میں وہ بحر اوقیانوس میں انسانی اسمگلروں کا سرغنہ بن گیا۔ انسانی اسمگلر یعنی غیر قانونی طور پر ایک ملک کے لوگوں کو دوسرے ملک منتقل کرنا بغیر ویزا، پاسپورٹ، کوئی دستاویزات نہیں ہوتے، غیر قانونی طور پر جیسے۔ اس کے گروہ میں شامل اکثر سمندر لٹیرے انگریزوں کے تنخواہ دار تھے، یعنی برطانیہ حکومت کے۔ اس میں قابل ذکر بلیک بیئرڈ، برفولو میرو رابرٹس اور چارلز وین، ان لوگوں کے نام زیادہ آتے ہیں جو ان کے دوستوں میں تھے اور سب سے زیادہ جن کا تاریخ میں ذکر ہے، لٹیرے بحیثیت لٹیرے۔ یہ لوگ بحری فوج میں بھی شامل رہے۔ سمندر نقل و حرکت زیادہ ہوتی تھی تو اس کی قزاقی چمک اٹھی، یعنی اگر کشتیاں وغیرہ آتے اور بوٹ وغیرہ آتے اس زمانے میں تو ان کو لوٹ لیتے تھے، ان کی قزاقی چمک اٹھتی۔ وہ سمندری جہازوں پر قبضہ کر کے انہیں جہازوں پر انسانی اسمگلنگ شروع کر دیتا تھا، یعنی جن جہازوں کو لوٹتا انہی جہازوں سے انسانوں ایک ملک سے دوسرے ملک اسمگلنگ کرتا تھا۔ اسپانوی سمندری جہاز چارلس ٹو پر اسی کا قبضہ تھا، جو بہت بڑی جہاز مانی جاتی تھی اس زمانے میں، اسپین کی۔ 17ویں صدی عیسوی کی بات ہے کہ مغربی بھارت کی بندرگاہ سورت گجرات میں امیر ترین بندرگاہوں میں سے ایک تھی۔ سعودی عرب آمد و رفت کے لیے یہی بندرگاہ استعمال کی جاتی تھی، سورت کی۔ اسی زمانے میں مغل بادشاہ اورنگزیب کے خزانے کا بڑا چرچا تھا کہ اس کے بعد بہت خزانے ہیں۔ گنج سوائے نامی سمندری جہاز حاجیوں کو لے کر اس کے زمانے میں ہندوستانی بندرگاہ سورت واپس آ رہا تھا۔ حج مکمل ہونے کے بعد اس پر عازمی حاجی اس پر سوار تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جہاز میں 52 لاکھ پاؤنڈ سونا بھی موجود تھا اور شاید اس کا ایک حصہ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کا بھی تھا۔ ہنرا ایوری کی نظر اسی خزانے پر تھی۔ 1695 میں جہاز بحر قلزم کے کنارے پر لنگر انداز تھا، لنگر انداز یعنی رکا ہوا تھا، جہاں ہنری اور اس کے دوسرے لٹیرے پہلی فتح محمدی نامی جہاز پر لوٹ مار کر رہے تھے۔ فتح محمدی نامی بھی ایک جہاز تھا جو عازمین حج کو لے کر کے لوٹ رہا، اس پہ لوٹ مچا رہے تھے یہ لوگ۔ اس درمیان یہ بھی پہنچی تو اس لڑائی میں ان کے 3 ساتھی مارے گئے تھے، جس جہاز کا فتح محمدی کا جو تذکرہ ہوا۔ اس لوٹ مار سے بھی ہوس نہ مٹی تو 7 ستمبر کو ایوری نے گنج سائی نامی اس سمندری جہاز پر دھاوا بول دیا جو ہندوستان کا تھا۔ سمندری جہاز کے کیپٹن ابراہیم نے تلوار نکال لی، گھمسان کی جنگ ہوئی، مگر وہ مسلح تھے۔ انہوں نے حاجیوں اور حاجنوں پر وہ ظلم اٹھائے جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ لٹیروں نے نہ صرف خزانہ لوٹا بلکہ حاجیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، مسلمان عورتوں کے ساتھ زیادتی کی، ظلم و جبر سے تنگ آ کر کئی مسلمان خواتین نے خنجروں سے خودکشی کر دی، کئی خواتین نے سمندر میں کود کر اپنی جان دی تھی۔ بالآخر گنج سوائے کا لٹا پٹا قافلہ اورنگزیب کے دربار میں پیش ہوا۔ جو لوگ کچھ بچے کچے تھے خزانے کے لیے لٹنے سے لے کر اپنی خواتین کی بے حرمتی تک سارے واقعات دربار میں بادشاہ کو بتا ڈالے۔ اورنگزیب عالمگیر یہ سن کر بڑے رنجیدہ ہوئے تو ساتھ ہی غضبناک بھی ہوئے، غصہ بہت آیا۔ خزانے کی چوری ایک طرف، وہ رعایا پر جبر اور زیادتی کا سن کر خون کے آنسو رونا شروع کر دیے۔
حاجیوں کے قتل اور خواتین کی بے حرمتی نے ان کے دل کو چھلنی کر دیا. انہیں یقین تھا کہ ہو نہ ہو یہ کام ایسٹ انڈیا کمپنی کے کسی آدمی نے کیا ہے. اتنی جرأت کسی میں نہیں کہ مغل بادشاہ کے جہاز میں لوٹ مار کر سکے. گنج سوائے جہاز کا المیہ سن کر انہوں نے فوراً ایسٹ انڈیا کمپنی کے کرتا دھرتا کو پکڑ کر جیل کے اندر ڈال دیا. انہوں نے اسی وقت ایسٹ انڈیا کمپنی کی 4 بڑی فیکٹریوں کو بند کروا دیا اور انگریزوں کو ملک بدری کا حکم دیا. اس دور میں ایسٹ انڈیا کمپنی پہلی چائلڈ وار کا خمیازہ بھگت رہی تھی، جس کے بعد برطانیہ کی خوشحالی مغلوں کے ساتھ تجارت پر ہی منحصر تھی. بہرکیف ناظرین، ایک لمبا واقعہ صرف حج کا تذکرہ آیا، چونکہ اس میں حاجیوں کو لوٹنے کا تذکرہ تھا. آج مضمون میں تو یہ واقعہ میں نے یہاں پہ بیان کیا. ناظرین، وقت بدلا، حالات بدلے تو آج ہوائی جہاز کے ذریعے سے عازمین حج اپنا سفر طے کر رہے ہیں، مگر لٹیرے آج بھی موجود ہیں. اس زمانے میں قذاق حج کو جاتے وقت لوٹتے یا پھر واپس لوٹتے وقت، اب تو پہلے ہی لوٹنے لگے ہیں. قذاقوں کی شکل میں بعض کچھ ٹریول ایجنسیوں کے دھوکے بازوں نے لے لیا ہے ان لوگوں کی شکل. سب ایجنسیاں ایسی نہیں ہیں. کئی ٹریولز تو سال ہر سال سے پوری دیانتداری کے ساتھ خدمت انجام دیتے آ رہے ہیں، مگر کچھ لوگوں کی وجہ سے پوری ایجنسیاں بدنام ہو جاتی ہیں. حتیٰ کہ کرناٹک میں اب لائسنس، جن کے لائسنس نہیں ہے ان تمام ایجنسیوں کو اور ٹریول ایجنسیوں کو بند کرنے کا اعلان بھی ہو گیا ہے. ناظرین، آپ خود سوچئے کہ آج مسلمان کو دوسرا مسلمان کس انداز میں، کس روپ میں، کس طرح لالچ دے کر لوٹ رہا ہے. ایک ہی شعبے میں نہیں، یہاں تو ہر شعبے میں دھوکہ دہی ہے. ڈاکٹری کا شعبہ ہو، تعلیمی اداروں کے نام پر لوٹ کھسوٹ جاری ہے. تجارت میں تو پوچھنا ہی کیا، جھوٹ، ناپتول میں کمی، پرانی چیزوں کو بیچنا، جعلی چیزوں کا کاروبار. ریل اسٹیٹ کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے. ابھی حیدرآباد سے خبر آئی تھی کہ ایک مشہور کمپنی نے متنازع زمین کو اپنی کہہ کر ہزاروں لوگوں سے پیسے وصولے. اب اس پر عدالت نے اسٹے آرڈر دے دیا ہے. وقت پہ زمین پر ایسے قبضہ جما کے بیٹھ جاتے ہیں کہ پوری وقت بورڈ بدنام ہے، ہر ریاست کی، ہر بستی کی. ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ لالچ نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. اور اب حال یہ ہے کہ گزشتہ 1 سال میں 2 گنا فائدے کے لالچ میں ہزاروں افراد کے ہزاروں کروڑوں روپے دھوکہ باز لوٹ کر چلے گئے، اور حاجیوں کو لوٹنے کا سلسلہ اب بھی جاری ہے. اب آپ خود سوچئے کہ غلطی لوٹنے والی کی ہے یا لوٹنے کے لیے خود کو پیش جو کر رہے ہیں ان لوگوں کی ہے. سوچئے ضرور. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ناظرین، وقت ہو چلا ہے. یہ کچھ حقائق تھے جو میں نے اپنے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی. موضوعات بہت تھے اس ہفتے کی سیدھی بات کی، کیونکہ ہندوستان کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، مختلف موضوعات سامنے آتے جا رہے ہیں، مگر یہ بھی ایک اہم موضوع تھا. اس وجہ سے آپ کے سامنے لایا ہوں اس موضوع کو. جو لوگ اس طرح کی جھوٹی اور لالچ دینے والی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کر کے دھوکہ کھا چکے ہیں وہ سنبھل جائیں، اور پھر جو لوگ اس طرح کے ٹریول ایجنٹ سے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں وہ بھی کسی پر بھروسہ کرنے سے پہلے اس کا ریکارڈ جو ماضی میں ہے اس کو ضرور چیک کر لیں. کیونکہ مسلمانوں کے اندر اب یہ فنا ہونے والی دنیا اور اس کی دولت اس قدر رچ بس گئی ہے کہ وہ اب حلال و حرام کی تمیز کرنا ہی بھول گیا ہے. جی ہاں ناظرین، مجھے یہاں پر اجازت دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.